احکام شرعیہ مبتلا بھی آپ کی خدمت میں عرض ہوں گے۔ آج کا عنوان ہے سلامتی۔ تو سلامتی کے کچھ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، سلامتی کے کچھ احکام ہیں۔ اگر کسی کے لیے، کسی کی صحت و سلامتی کے لیے پانی نقصان دہ ہو، بعض بیماریاں ہوتی ہیں جن میں پانی نہیں دینا ہوتا ہے اسے، یا ان کی جلد وغیرہ کے لیے پانی نقصان دہ، پانی لگنے سے مثلاً بیماری پیدا ہو سکتی ہے، یا بیماری طولانی ہو سکتی ہے، یا علاج مشکل ہو سکتا ہے۔ پانی اس کے جسم کے لیے نقصان دہ ہے، مثلاً وضو نہیں کر سکتا پانی سے، غسل نہیں کر سکتا پانی سے، پانی اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو ان صورتوں میں جو ہیں تیمم کرنا اس کا فریضہ ہو جاتا ہے۔ تیمم ہمیشہ بدل ہے، تیمم خود مستقل طہارت نہیں ہے، تیمم بدل ہے۔ اگر وضو نہ کر سکے تو تیمم کرے، اگر غسل نہ کر سکے تو تیمم کرے، غسل کے بدلے، وضو کے بدلے۔ تیمم ہمیشہ بدل ہے، تو نیت میں بھی بدل کی نیت کرنا ضروری ہے کہ میں وضو کے بدلے تیمم کرتا ہوں، میں غسل کے بدلے تیمم کرتا ہوں۔ تیمم بدل از وضو، تیمم بدل از غسل۔ اگر کسی کے لیے پانی نقصان دہ، وضو نہیں کر سکتا، تیمم کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے کسی شخص کے لیے روزہ رکھنا نقصان دہ ہے، اس کی صحت کے لیے، سلامتی کے لیے نقصان دہ۔ روزہ رکھنے سے بیمار ہو جاتا ہے، روزہ رکھنے سے اس کی بیماری بڑھ جاتی ہے، علاج مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس صورتوں میں روزہ رکھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب بعض ہمارے بزرگان ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ عقیدے سے کہتے ہیں جو بھی ہو میں نے رکھنا ہے روزہ، ان کا روزہ باطل ہے، صحیح نہیں ہے۔ جب آپ کو پتہ چلے روزہ نقصان دہ ہے، بس اللہ کا ایک حکم وہاں پر موجود ہے کہ بھائی تم نے روزہ نہیں رکھنا، یہ حکم خدا ہے۔ اگر نقصان دہ ہو روزہ نہیں رکھنا، بس اس حکم کو فالو کرنا چاہیے۔ اب یہاں پہ آپ کا حکم مثلا خواتین کے لیے حکم ہے کہ منتھلی کے ایام میں آپ نے نماز نہیں پڑھنی ہے، نہیں ان کے اختیار میں، اختیار نے حکم ہے خداوند متعال کی طرف سے کہ بھئی آپ نے نماز نہیں پڑھنی، جائز نہیں ہے، حرام ہے، گناہ ہے۔ یہ نماز منتھلی کے ایام میں پڑھیں، ظہر کی نماز، عصر کی، گناہ ہے، نہیں ان کی اس نے ثواب کمائے بلکہ گناہ کیا ہے، حرام۔ اسی طرح جب روزہ نقصان دہ ہو تو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ وہاں پر ایک حکم اور آتا ہے، وہ حکم ہے کہ حکم منہی عنہ ہے، وہاں پہ روزہ رکھنے سے خداوند منع کرتا ہے کہ مت رکھو روزہ، اب اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ مثلا اب اسلام میں اس سلسلے میں قانون ہے، قانون اسلام یہ ہے کہ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، نہ آپ خود ضرر برداشت کریں نہ دوسرے کو ضرر پہنچائیں، دونوں نہیں ہیں۔ اپنے آپ کو بھی اب نقصان نہیں دے۔ اس سلسلے میں جو ہے مثلا کوئی بھی چیز جو آپ کو پتہ ہو کہ نقصان دہ ہے، نقصان دہ قابل اعتنا نقصان دہ ہے، ورنہ ہر چیز نقصان دہ ہے۔ تھوڑی بہت جو ہے سائڈ ایفیکٹ جس کو کہتے ہیں وہ ہر چیز میں ہے، چاہے وہ کھانے والی خوراک بھی کیوں نہ ہو، ہر چیز، سردی گرمی سب میں ہے۔ تھوڑی بہت اس نے آپ کے جسم کو جو ہے کرنا ہے، وہ نہ قابل اعتنا کہ جس کی پرواہ کرنی چاہیے۔ ہر عقل مند انسان جو ہے ایسے نقصانوں سے بچ جاتا ہے۔ کچھ اس طرح کے نقصان اپنے جسم کو پہنچانا جائز نہیں ہے۔ اگر وہ کھانا ہے، وہ کھانا حرام ہو جائے گا۔ اگر وہ پینے والی چیز ہے، پینا حرام ہو، جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ نقصان دہ میرے لیے، یعنی قابل اعتنا نقصان دہ کہ جس کی پرواہ کرنی چاہیے، معمولی نہ۔
معمولی تو بہت ساری چیزوں میں مثلا. تو اب اس سلسلے میں بعض فقہا نے سگریٹ نوشی کو حرام اس لیے قرار دیا ہے کہ اسراف ہونے کے علاوہ اس کے جسم کے لیے قابل اعتنا مضر ہے، نقصان دہ ہے اس کے لیے. بہت ساری بیماریاں ثابت ہو چکے ہیں سگریٹ کی وجہ سے ہے، اور انسان کی صحت سلامتی خطرے میں ہے، اس لیے فرمایا کہ مثلا سگریٹ پینا حرام ہے. مثلا حضرت اللہ مکارم شیرازی، کلن دخانیات حرام ہے ان کے، بیچنا حرام ہے، خریدنا حرام ہے، پیسہ حرام ہے، پینا حرام ہے. اس میں حقہ ہے، پائپ ہے، بیڑی ہے، چلے میں جو بھی سگریٹ ہر قسم کا حرام ہے. چونکہ انہوں نے لکھا، کتاب بھی لکھی ہے اس سلسلے میں کہ بھائی ڈاکٹروں سے ملا ہوں میں، سب سے میں نے کہا کہ بھائی یہ اصلاً بہت زیادہ نقصان دہ ہے. تو یہ ابھی اسلام میں سگریٹ نوشی ان کے نزدیک حرام ہے. سگریٹ نوشی صرف نہ، حقہ وغیرہ سب کچھ حرام ہے. دخانیات جن کلن جو مثلا پائپ، بیڑی، مثلا شیشہ میشہ جو بھی ہے نقصان دہ حرام ہے. تو یہ خود ایک حکم قانوناً آیا ہوا ہے ہمارے لیے، یہ نقصان دہ ہے بس حرام ہے، اس میں پوچھنے کی ضرورت نہیں. روزہ نقصان دہ مت رکھو، جائز نہیں ہے. تو انسان کو اپنی صحت کا خیال رکھنا واجب ہے، ضروری ہے. آپ اپنے آپ کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، چاہے وہ کسی بھی مت میں ہو. اس قدر نقصان جب کہ اس کا فائدہ نہ ہو، کوئی خاص فائدہ نہ ہو. تو وہ چیزیں انسان اب اس مد میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، مطلب جو ہے مثلا چرس ہے تو افیون ہے تو مطلب اور بھی جو بھی ہے پاؤڈر وغیرہ سب نقصان دہ ہے. نشہ ہونے کے علاوہ چونکہ جسم کے لیے بھی نقصان دہ ہے، تو اس مت میں بھی حرام ہے. سگریٹ اس لیے بھی حرام ہے کہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، اور اس کے علاوہ کہ یہ اسراف بھی ہے، اسراف ہونے کے ناطے دوبارہ حرام ہے کیونکہ اسراف ہے. اسراف میں ہر سگریٹ پینے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے سگریٹ کے 20% بعنوان خمس ادا کرے، چونکہ اس نے اسراف کیا ہے. اسراف پہ خمس واجب ہے. اگر 100 روپے کا آپ سگریٹ لے لیتے ہو، آج کل تو زیادہ قیمت ہو چکی ہوگی، مجھے پتہ نہیں ہے، تو اگر 100 روپے 20 روپے آپ کو سگریٹ کی ڈبی لے لیا، 100 روپے کا 20 روپے آپ کو دینا ہے بعنوان خمس، یہ اسراف میں نے کیا ہے، زیادہ خرچ ہے. تو اسلام میں قانون یہ ہے لا ضرر ہے. انسان خداوند فرماتا ہے اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ جو ہماری جان ہے اس پہ ہمارا اختیار نہیں ہے خداوند متعال کی طرف سے، اس کو ہم خطرے میں نہیں ڈال سکتے بے مقصد خطرے میں، مگر یہ کہ حکم خدا ہو ایسی جگہ جہاں تم خطرہ ہو بھی چلے جاؤ، مثلا وہ الگ ہے. جیسے جہاد ہے، جیسے اسلام کو بچانا ہے، ملک کو بچانا ہے، ناموس کو بچانا ہے، مثلا کسی مومن کی جان بچانی ہوتی ہے، مثلا بعض مومنین کو بچانے کے لیے مثلا خود کو قربان کرے، وہ الگ ایک بحث ہے. عمومی طور پر آپ اپنے جان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے کہ آپ ادھر سے چاقو نکالیں، ادھر نکالیں، پیٹ پھاڑیں، خون نکالیں، ضائع کر دیں، سر پھاڑیں، جائز نہیں. اپنے آپ کیوں مارتے ہو؟ یہ بھی بعض نے اسی وجہ سے بعض فقہا نے کہا جائز نہیں ہے، چونکہ عزاداری میں آپ کے لیے یہ حکم ہے ہی نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے کریں کہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں. اگر یہ کام اچھا کام ہوتا تو ائمہ اطہار اپنی زندگی میں کر لیتے، اور یہ کرنے کا حکم نہیں ہے. یہ ہماری طرف سے مثلا ایجاد کردہ عزاداری ہے. بعض چیزیں ہم نے خود ایجاد کی ہیں. یہ جتنی قسم کے علمیں ہم بنا رہے ہیں وہ ابھی جو ہیں اصل علم تو موجود ہے، لیکن ابھی ہم نے ایجاد کرنا شروع کر دیا ہے. تکون علم، 2 پھریروں والا، 3 پھریروں والا، اس پہ گول علم والا، اس پہ دوپٹے لگانے والا، دوڑیاں باندھنے والا، یہ سارے علم تو نہ کربلا میں تھے نہ کسی امام کے پاس نہیں تھے، یہ تو ہم نے خود بنایا. ابھی میری پسند ہے، میں جس طرح کا چاہوں دوپٹے لگاؤں گا، رنگین بھی بنا سکتا ہوں میں اسے، کالا بھی بنا سکتا ہوں میں اپنی مرضی سے. حتیٰ کہ بعض چیزیں اصلا شباہت نہیں رکھتا کربلا میں کسی بھی واقعے سے، کوئی شباہت نہیں ان کی. مثلا زنانہ کپڑوں کا کربلا کے علموں سے کیا تعلق ہے؟ قیمتی زنانہ کپڑوں میں ہمارے وہاں بھی تابوت بناتے ہیں، تابوت، یہ جو مثلا بند تابوت بناتے ہیں ہمارے وہاں، اس تابوت میں قیمتی ترین زنانہ کپڑے راولپنڈی سے لے جاتے ہیں. زنانہ کپڑے جس پہ پھول بنے ہوتے ہیں اس کے بناتے ہیں، اور اپنے خیال میں امام حسین کے لیے وہ قیمتی کپڑوں سے بناتے ہیں. تو ہمارا کہنا ہے کہ یہ تابوت جس میں اتنے زنانہ کپڑے ہیں، اگر امام حسین پسند کریں گے اسے تابوت میں ان کا جنازہ اٹھایا جائے، وہ کام کریں جو ائمہ کو کم از کم پسند ہو. زنانہ کپڑوں سے کیا، دوپٹوں سے امام کے علم کا کیا تعلق ہے؟ کربلا میں علم تھا،
ٹھیک ہے نا, کئی علم تھے, ابی بن مظاہر سے لے کر ابوالفضل سے لے کر بہت سارے لوگوں کو دیے, انہوں نے علم دیے, بھائی آپ علم اٹھائیں, میمنہ پہ بیٹھیں, میسرہ پہ بیٹھیں, قلب لشکر کی طرف جائیں, جہاں بھی علم دیے, لیکن اس طرح کا تو نہیں تھا. پیغمبر اسلام کے پاس بھی علم تھا, مثلا ایک فریرے والا علم. اب یہ جو ہم نے بنا, تو ابھی بہت ساری چیزیں خود ساختہ ہے, خود ساختہ ہے. ابھی ہم نے اس عزاداری کی اصل جو کیفیت ہے اس کو کمزور کرنے کے لیے ایک سازش بھی چل رہی ہے. تو ابھی انہوں نے مطلب چھریوں کا علم الگ, چھریوں کا ماتم الگ کر دیا, اور منہ پیٹنے والا علم عزاداری اس کو الگ کر دیا, ماتم جس میں صرف منہ پیٹے جائیں گے, سر پیٹے جائیں گے. ابھی مثلا جو ہے وہ جو ہے پیروں پہ زنجیر کاردی زنی کرنے والا علم ماتم وہ الگ سے ابھی شروع ہو گیا, مختلف انہوں نے نکالا ابھی. تو جس چیز پہ زور دیا گیا ہے, پوری آپ احادیث پڑھیں عزاداری کے مد میں, جس پہ تاکید در تاکید کیا وہ رونے کا ہے کہ اہل بیت پہ روئیں روئیں روئیں, من بکا او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ, روئے رلائے, رونے کی کوشش کرے. اس پہ زیادہ زور دیا ہے. اور اسی عزاداری کے تتمے میں فرمایا کہ مثلا اہل بیت اطہار کے ان کے احادیث کو بیان کریں, اور اس کے ضمن میں کہا کہ زیارتوں پہ جائیں, ان کے قبروں پہ جائیں, زیارت کریں وغیرہ. یہ باقی مرثیوں کے بارے میں ہے, ان کے فضائل بیان کرنے کے بارے میں, اشعار کے بارے میں ہے کہ یہ بیان کیا جائے. اس کیفیت کو بھی ختم کیا جا رہا ہے. اس وقت وہ شعراء آئے ہیں کہ جو اصلا کربلا کے کنارے سے گزر جاتے ہیں. اب انہوں نے ذہن میں کچھ اور چیزیں رکھی. ابھی ترانے لکھتے ہیں, اس پہ کہتے سینہ زنی کرو, ترانے لکھتے ہیں, مختلف ترانوں کے طرز پہ بنایا ہوا, فضائل کم از کم و بیش بیان کرتے ہیں, یا دعاؤں کی شکل میں بیان کر. نوحوں میں مصائب نہیں ہے. یہ جو آپ تمام نوحے جو لوگ پڑھتے ہیں سنیں, اکثر نوحوں میں مصائب کو نکال دیا گیا ہے. ترانے ہیں, یہ فلان آتا ہے تو یہ کرار آتا ہے تو لشکر جرار آتا ہے, فلان. مصائب کدھر ہیں؟ مصائب نہیں ہے. جب مصائب نکالے جائیں گے تو وہ دل دکھنا, رونا, گریہ وزاری, یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ چیزیں جاری ہیں. تو اشعار کے اہل بیت کے بارے میں فرمایا کہ ان کے مصائب کو بیان کریں اور مجلس بپا کریں, یہ تاکید ہے, اور ان میں ان کے فضائل بیان کریں. یہ چیزیں مثلا تاکید ہوئی. باقی کچھ چیزیں ہم نے اپنی طرف سے, ہمیں یہ سوچنا چاہیے. دوبارہ علموں کا بھی یہی سلسلہ ہے, تبرکات کا بھی یہی سلسلہ ہے. تبرکات میں پلیٹ میں ڈال کر کھانے کی حد تک تصور ہے, کہاں سے بن کے آتا ہے وہ تصور ہی نہیں ہے. جو مرغیاں مردار کی جاتی ہیں حلال نہیں کہتے, آپ 50 کلو لا کے پکا کھلا رہے ہیں مردار مرغیاں, کہاں سے تبرک ہو گیا یہ؟ وہاں سے آپ پاک کریں, چاول آپ کا پاک ہو, پیسہ آپ کا پاک ہو, پھر آپ جانور کو صحیح طرح حلال کریں. مثلا بارگاہوں میں لائے جاتے ہیں, حلال کرتے ہیں, پھر پکاتے ہیں نا, اس میں لذت اور ہوتی ہے جو حلال ہے. اور جو وہاں سے پکی پکائی وہ لوگ کس طرح پکاتے ہیں, کیا ڈالتے ہیں نہیں معلوم, وہاں سے ٹھیک کرنا چاہیے. تو بہرحال صحت کے حوالے سے عرض کیا کہ اسلام میں قانون یہ ہے, آپ اپنی جان کو, جسم کو نقصان نہیں پہنچا. مثلا آپ یار میں ایک اپنی انگلی کاٹوں گا, اجازت نہیں ہے آپ کو کہ اپنی انگلی آپ کاٹیں, کیونکہ آپ کے اختیار میں نہیں, چونکہ یہ چیز آپ کی ہی نہیں ہے. آپ خود آپ کا نہیں ہے, آپ خود بھی آپ کا نہیں ہے, خود آپ کے اوپر آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے, سوائے معمولی چند اختیارات کے, کیا کھا سکتے ہو, پی سکتے ہو, یہ کھانا ہے وہ کھانا ہے, ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے, گناہ کرنے ثواب کرنا ہے, اتنا آپ کو اختیار ہے. اور اس اختیار میں بھی اللہ کا حکم میں مخالفت کرنے پہ گناہ ہے, ورنہ کوئی اختیارات نہیں ہے ہمیں. بلکہ ہمیں اس کا ذمہ دار بنایا ہے, اس جسم کا خود ہمیں ذمہ دار بنایا, اس کو سردی گرمی سے بچانا ہے, مضر اثرات سے بچانا ہے. یہ ہمارے تو صحت کے حوالے سے سب ذمہ دار ہے, سب. آقا امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہوتا ہے تو وہاں پر آقا امیر المومنین نے فرمایا کہ بوڑھوں کی تعداد اتنی کم ہوگی جیسے آٹے میں نمک, کھانے میں نمک جتنا کم ہوتا ہے معمولی, باقی سب جوان ہوں گے. یعنی انہوں نے اپنی جوانی کو, صحت کو, تندرستی کو برقرار رکھا ہے. تو جو بھی امام زمانی ہوگا اسے اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے. اگر کل کو اگلے سال ظہور ہو جائے
تو آپ کو جوان ہونا چاہیے تاکہ آپ کام کر سکیں. آپ عصا اٹھا کے کھانستے ہوئے دوائیوں کا شاپر ہاتھ میں لے کے کیا امام زمان کی خدمت کریں گے؟ کس جگہ خدمت کریں گے؟ آپ حتی برتن بھی نہیں دھو سکتے، جھاڑو بھی نہیں لگا سکتے. تو خدمت کے لیے اپنے آپ کو جوان رکھیں، اچھا کھانا کھائیں، اچھی ورزش کریں، اور آقا امام زمان کے نام پہ کریں کہ سب میں اپنا جسم آپ کے لیے بنا رہا ہوں، ورزش کرتا ہوں، میں صحت مند رہوں گا تاکہ آپ کا ظہور ہو جائے. تو یہ خود ایک تیاری ہے اور یہ ضروری ہے، اپنے آپ کو جوان رکھنا ضروری ہے. خداوند متعال کو جوان پسند ہے، آقا امام زمان کو بھی جوان پسند ہے، آقا امیر المومنین کو بھی پسند ہے. تو یہ جوانوں کو نہیں معلوم، اور ان کی عبادتیں جلد قبول ہو جاتی ہیں، ان کی دعائیں جلد قبول ہو جاتی ہیں. خداوند متعال کی بھی توجہ ان کی طرف زیادہ ہے، ان کو چھوٹ دے دیتا. جتنے گناہ کرتے ہیں خداوند فوراً سزا نہیں دیتا ان کو. بوڑھوں 40 سال کے بعد آپ لاپرواہی کریں، جگہ جگہ ٹھوکر کھائیں گے. یہ بھی رحمت الہی ہے. وہ کہتے ہیں تمہاری آدھی عمر گزر چکی ہے، اب زیادہ جوانوں کو اتنی ٹھوکر نہیں لگتی. بہرحال یہ ہے، تو صحت کے حوالے سے ہم سب ذمہ دار ہیں، یہ قانون ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں وجوب حج کے لیے مالی توانائی ضروری ہے. اگر آپ کے پاس مال ہو کہ حج پہ جائیں آئیں، گھر کا خرچہ وغیرہ ہو، تب آپ حج پہ جائیں گے. اسی طرح سے شرط سلامتی بھی ہے کہ آپ کا جسم اس قدر سالم ہو کہ آپ حج کر سکیں. مال تو ہے لیکن سلامتی بھی چاہیے. استطاعت میں استطاعت جسمانی بھی ضروری ہے کہ آپ کا جسم صحیح ہو، سالم ہو، حج کر سکے. اور قدرت بدنی بھی ضروری ہے، توانائی اتنی ہونی چاہیے آپ کی کہ آپ حج کر سکیں، آپ سعی کر سکیں، طواف کر سکیں، اس اجدہام میں، اس جو ہے جمع غفیر میں آپ چل سکیں. یہ صحت کے حوالے سے حج کے لیے شرائط استطاعت میں شامل ہیں، بدن کی صحت، سلامتی. تو یہ بھی استطاعت میں شامل ہے. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ کھانا پینا اور ہر وہ چیز جو کہ سلامتی کے لیے نقصان دہ ہو حرام ہے. یہ تو پہلے عرض کیا ابھی انہوں نے. کوئی بھی چیز، چاہے وہ سگریٹ ہو، چاہے وہ کول ڈرنک ہو، چاہے وہ کوئی چیز جو آپ کے لیے پتہ ہو کہ یہ میرے لیے سخت، مثلاً شوگر والوں کے لیے چینی کھانا، میٹھا، جب ان کو پتہ ہے کہ یہ میرے لیے بہت نقصان دہ، نہیں کھانا چاہیے. ابھی تو لوگ ٹیکے لگا کے پھر کھا لیتے ہیں مثلاً. تو وہ جو بھی آپ کے لیے نقصان دہ ہو کھانا حرام ہے. تو اس لہٰذا بعض چیزوں کے بارے میں پتہ نہ ہو، احتمال ہو، تو احتیاط کریں، بہتر ہے. بہرحال اس قانون میں قدر متیقن، یعنی یقینی حد تک جو ہے وہ وہاں پر ہے کہ جہاں انسان کے لیے زیادہ خطرہ ہو، کہ جہاں انسان بیمار ہو جائے گا، ڈاکٹر کے پاس جانا، یہ معلوم دار ہے. واقعی معمولی اس کا مسئلہ نہیں ہے. چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ مرد عورت دونوں میں جنہوں نے مثلاً شادیاں کی ہوئی ہیں، بعض امراض، عیوب، خاص طور پہ خاص امراض ہوتے ہیں، خاص عیوب ہوتے ہیں مردوں میں بھی اور انسانوں میں. تو اگر جو ہے یہ شرط ہے کہ ان میں یہ عیوب نہ ہوں شادی کے لیے. بعض چیزوں میں اگر عورت میں یا مرد میں کہ جنہوں نے شادی کی، اگر یہ عیوب ان میں پایا جائیں پہلے سے، اگر آپ کو اس چیز کا پتہ نہ ہو، تو وہ اپنا عقد ازدواج کو ختم کر سکتا ہے وہیں پر ہی. بعض عیوب ایسے ہوتے ہیں، مثلاً جو ہے اور خاتون یعنی بیوی، ایسی شادی کے بعد پتہ چلا کہ یہ اصلاً شادی کے قابل نہیں ہے، مثلا ان کے ایک جسمانی کچھ عیب ایسے ہیں کہ وہ ازدواجی تعلقات قائم نہیں کر سکتے، تو مرد کو اختیار ہے کہ آپ اسے فارغ کر دیں. اسی طرح مردوں میں اگر توانائی نہ ہو ازدواجی تعلقات کی، تو بیوی کو اختیار ہے کہ اس کو ختم کرے، بھئی یہ ناتوان ہے. بعض عیوب ایسے ہوتے ہیں، مثلا پتہ چلے کہ یہ عورت نازا ہے، اس میں بچہ ہو نہیں سکتا، پہلے پتہ نہیں تھا، ابھی پتہ چلا نہیں اس سے تو بچہ ہو نہیں سکتا، یہ انہوں نے مثلا چھپایا تھا یا کسی طرح، تو آپ مثلا ختم کر سکتے ہیں. یہ کچھ لہٰذا شادی بیاہ کے لیے بھی کچھ مثلا اس میں خطرناک بیماری ہو
جس کو متعدی بیماری یا چھوت کی بیماری کہتے ہیں، ایسا ہو تو انسان کو چاہے کہ فوراً شادی کو ختم کریں، کیونکہ پھر آپ کے گھر پھر آنے والے بچے سب مبتلا ہو سکتے ہیں، جیسے ایڈز کے مریض، جیسے فلاں اس طرح سے۔ بہرحال یہ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ دینا، روایات کے مطابق صلہ رحمی کرنا، صدقہ دیں آپ، صلہ رحمی کریں، یہ انسان کی صحت و سلامتی میں مؤثر ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ صدقات دیں، خصوصاً رشتہ داروں کو صدقات دیں، تو اس میں 2 تیر سے 1 نشان ہوگا، وہ یہ کہ صلہ رحمی بھی ہو جائے گی، آپ کا صدقہ بھی ادا ہو جائے گا، اور وہ صدقہ بھی بہترین صدقہ ہے جو آپ اپنے رشتہ داروں کو دے دیتے ہیں۔ آپ کھانا پینا لے جا کر ان کے گھر پہنچا دیں، پھل فروٹ ان کے گھر پہنچا دیں، کچھ پیسے آپ پہنچا دیں، کپڑے ان کو لا کر دے دیں مثلا، اس سے آپ کی سلامتی زیادہ ہو جاتی ہے، صدقہ بھی ہے۔ تو صدقہ ترد البلا کہا گیا، بلاؤں کو دور کر دیتا ہے، بیماریاں پھر بلائیں ہی ہوتی ہیں، دور ہو جاتے ہیں، پھر انسان کی صحت سلامتی کے لیے بہت ہی مہم۔ یہ روایت میں آقا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقہ، جو ہے اپنے بیماروں کا علاج صدقہ دے کر کیا کرو۔ جب گھر میں بیمار ہو پہلے صدقہ دے دو، تو جو لوگ قربانی کرتے ہیں، گوشت تقسیم کرتے ہیں، ان کے لیے اچھا ہے، بیماریاں جلد ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ تو اسی طرح سے کچھ اور مثلا صدقات وغیرہ۔ پر محمد و آل محمد صلوات اللہ وسلم علی محمد آل محمد۔